Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء کے بعد
اگر اسلام میں رتبہ اور مقام ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ان کی مجلس میں بیٹھا ہو، تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ساری کائنات کے اولیاء مل جائیں، ساری کائنات کے کتب غوث ابدال مل جائیں، بڑے بڑے اکابر مل جائیں، ایک ادنا سے صحابی کے پاؤں کے نیچے جو خاک لگتی ہے اس کے برابر بھی نہیں۔ ہمارے اکابرین ایک جملہ کہتے تھے کہ ایک شخص پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کرے، پہاڑ زمین پہ ہوتا ہے نا، اور بلند کتنا ہوتا ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے برابر سونا خرچ کرے اور صحابی رسول کھجور کا آدھا حصہ جو ہے کسی کو دے دے، تو وہ سونا اس کھجور کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابی کی شان ہے۔ میں اور آپ کیا خرچ کریں گے؟ صحابی رسول نے جب سنا جہاد کا اعلان تو سب کچھ گھر سے نکال کے لے آیا، اور دیوار پہ ہاتھ پھیر رہا ہے۔ بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو جواب میں کہا میں نے ادھر ایک سوئی رکھی تھی، وہ میں تلاش کر رہا ہوں کہ وہ کسی مجاہد کے کپڑے سینے میں جو ہے کام آ جائے گی۔ منافق دیکھ کے ہنس رہا تھے، ہنس رہا تھا۔ ایک صحابی نے مٹھی بھر کھجور لائی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے غلے کے اوپر بکھیر دیا. وہ ہنس رہا تھا کہ ان کو دیکھو، دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایران فتح کریں گے، فارس فتح کریں گے، ایک مٹھی کے کھجور سے یہ فارس فتح کریں گے. اب چمگادڑ کو کیا پتا ہے دن کو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو رات کا بادشاہ ہے. دن کو تو انسان دیکھتا ہے. تو وہ چمگادڑ صاحب کو کیا پتا تھا کہ یہ کون ہے؟ اسی صحابی کو جب ایران فتح ہونے لگا تو وہ اس میں تھا جس نے مٹھی بھر کھجوریں لائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے. ایک شخص تعاقب میں نکلا، اعلان ہوا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے آئے اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، اور جو صدیق اکبر کو پکڑ کے لے آئے اس کو بھی 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، اور جو دونوں کو پکڑ کے لے آئے اس کو 200 اونٹ ملیں گے. تو ایک شخص لالچ میں پیچھے چل پڑا. اس نے کہا 200 اونٹ. ایک اونٹ جو ہے نا 47,000 روپے کا ہے. تو حساب لگاؤ کتنے بنتے ہیں. اور اس وقت سب سے مالدار وہی ہوتا تھا جس کے پاس اونٹ ہوتا تھا. وہ چل پڑا، بالکل قریب پہنچ گیا. زمین نے اس کو دسنا شروع کر دیا. اس نے معافی مانگی کہ میں اب آپ کا تعاقب نہیں کروں گا. زمین نے چھوڑ دیا. تھوڑا سا چلا تو پھر لالچ جو ہے نا اس نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا. شیطان نے کہا 200 اونٹ ہیں، کیا کر رہا ہے؟ وہ پھر واپس، پھر قریب ہوا تو پھر زمین نے دانس لیا. پھر اس نے معافی مانگی، منت سماجت کی، معاف کر دو جی، پھر نہیں کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر چل پڑا واپس. تھوڑا سا دور گیا تو پھر لالچ آ گیا. شیطان نے پھر ورغلایا، 200 اونٹ ہیں، کیا کر رہا ہے؟ 2 بندوں کو نہیں پکڑ سکتا؟ چل واپس. دوبارہ واپس آ گیا. پھر جب قریب گیا نا تو گھوڑے سمیت سینے تک دھنس گیا. اب اسے یقین ہو گیا کہ اب نہیں بچتا. اس نے پھر معافی مانگی. معافی مانگنے کے بعد کہتا ہے میرا معاہدہ ہے کہ اس طرف کسی کو نہیں آنے دوں گا. تو اس وقت اس شخص کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کسرا کے کنگن تو پہنے گا. اس کا بھی ایمان ہماری طرح ہی تھا، مسلمان تو نہیں تھا. کہنے لگا کسرا کہاں، رات کو باغے جا رہے ہو اور کسرا کی باتیں کرتے ہو. وہ شخص مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ جہاد میں گیا. کسرا فتح ہوا، مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، ایک طرف آدمی کھڑا ہو دوسری طرف آدمی نظر نہیں آتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کر رہے ہیں. تو جس وقت یہ کنگن آئے نا سامنے، تو وہ شخص سامنے کھڑا تھا. پروگرام تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سراقہ ہاتھ آگے بڑھاؤ تجھے کنگن پہنا دوں. تو جب کنگن اس کے آگے کیے وہ رونے لگ گیا، اس کے آنسو نکل آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری قسمت میں یہ ہے. نے کہا اس لیے نہیں روتا، بلکہ مجھے وہ وقت یاد آیا کہ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا تجھے کنگن پہنائے جائیں گے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا نہیں، ممبر کے اوپر بیٹھ کر کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو کسرا کے کنگن پہنے گا. اس وقت مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لوگوں کو دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ یہ کسرا کے کنگن میں نے آج پہنے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ نے اس وقت مجھے کہا تھا. یہ صحابی تھے، اتنا پختہ ان کا یقین تھا، وہ ڈگمگاتے نہیں تھے. اور یہ بھی نہیں کہ ایک بات کر دی دوسرے وقت مکر گئے، ایسے بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے ساتھ معاملہ طے کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس طرح معاملہ طے کیا. وہ کہنے لگا نہیں آپ نے اس طرح طے کیا. وہاں سے ایک صحابی گزرا، اس نے سنا، وہ کہنے لگا گواہ لاؤ. اب تھا تو منافق، تو وہ شخص کہنے لگا جو صحابی تھا، اس نے کہا میں گواہ ہوں. تو گواہ ہے؟ وہ بھاگ پڑا، اس نے پیچھے نہیں دیکھا، بھاگ پڑا. جب وہ چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے حذیفہ تو کس وقت وہاں موجود تھا کہ تو نے اتنے وثوق کے ساتھ کہا میں گواہ ہوں؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے ہم نے سنا تو اللہ کو مان لیا. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے سنا تو ہم نے مان لیا. جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، اور ہم نے قبر کو نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پر مان لیا. تو اس میں آپ کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ یہ صحابی تھے۔ اور جو بات کرتے اس پہ ڈٹ جاتے، کبھی نہیں قدم ڈگمگائے۔ مسلمہ کذاب نے ایک صحابی کو پکڑا اور کہا کہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا مجھے آواز ہی نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے خوب بلند آواز سے کہا، پورے مجمع میں آواز گئی۔ اس نے پھر کہا کہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا مجھے آواز ہی نہیں آتی۔ تیرے بدبخت کی آواز میں سننا ہی نہیں گوارا کرتا۔ روایات میں آتا ہے ایک بازو کاٹا، پھر اس سے سوال کیا، دوسرا بازو کاٹا، پاؤں کاٹ دیے، جسم سے گوشت نوچ دیا، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کا رسول محمد رسول اللہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے، لیکن دین کے معاملے میں مفامہت نہیں کی۔ چلو کوئی بات نہیں جی، آج ہم ایسے کر لیتے ہیں۔ نہیں، جو بات سچی تھی وہ کر کے دکھائی، اور اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں جو کھا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کھا رہے ہیں کہ حق معلوم ہونے کے باوجود ہم جو ہے باطل پرستوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، اور آخرت میں اللہ حافظ ہے، کیا ہوگا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں گزار دی، اور یہ قیامت تک کے لیے قانون ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو وہ ناکام رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔